بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 179 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مطلق وعدے کی کچھ بقیہ مثالیں اور مقید وعدے کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں اعجاز قرآن کی 7ویں وجہ ایفائے عہد کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہاں ہم نے وعدے کی 2 اقسام پڑھی تھی، مطلق وعدہ اور مقید وعدہ۔ مطلق وعدہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرے گا، یا اپنے کفار کے مقابلے میں مومنین کی مدد کرے گا، یا پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو اپنے وطن جو ہے وہ جانے کا وعدہ، وطن سے ان کو نکالے جانے کا وعدہ جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا۔ تو اس طرح کے وعدے جو ہوتے ہیں یہ مطلق وعدہ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی، بقیہ 2 مثالیں وہ یہ ہیں: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ یہ مطلق وعدے کی ہی ایک مثال ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، لا یستخلفنہم فی الارض، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی۔ تو یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور مسلمان فتح یاب ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں کو بھی فتح کیا، اور ان کے لشکر جو ہے وہ ہم نے گزشتہ اسباق میں بھی پڑھا کہ چین کی سرحد تک جا پہنچے، دور دراز علاقوں تک جا پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو انہیں اللہ کے ان سے جو وعدے ہیں ان کو یاد دلاتے کہ تاکہ وہ صبر کریں اور اپنی کامیابی کا یقین رکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ بھی جو ہے وہ مطلق وعدوں میں سے ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے، اس نے اپنے رسول کو جو ہے وہ ہدایت دی اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ بھی مطلق وعدے کی مثال ہے۔ تو تمام دینوں پر جو ہے وہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا، یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا۔ اس کے بعد دوسری قسم تھی مقید وعدہ۔ مقید وعدہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شرط ملحوظ ہوتی ہے، کسی شرط کا لحاظ کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسا کہ تقوی کی شرط ہے، صبر کی شرط ہے، اللہ کے دین کی نصرت کی شرط ہے۔ یعنی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت دے گا، تو تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ ان آیات میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ تقوی سے مشروط کیا ہے، اس کو یہ مقید وعدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ بھی جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تقوی سے مشروط کیا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قید کے ساتھ مقید کیا کہ اے پیغمبر اپنے مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اور اسی طرح اس کے بعد والی جو آیت اس میں فرمایا، اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ یہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ اس کو مشروط کیا کہ غالب جب آئیں گے جب وہ ثابت قدم رہیں گے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ مقید وعدے کی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا
اس کو قید کے ساتھ مقید کیا، وہ قید اور ایسا ہوا جو ہے وہ جنگ بدر میں 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح دیگر جنگوں میں بھی ایسے ہی آپ جو ہے وہ اس کا حساب لگا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ جنگوں میں کفار کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی تھی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ ومن الوعد المطلق قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ بھی مطلق وعدے میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مومنین سے جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں جو ہے وہ حکومت عطا کریں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی۔ وقد تحقق الوعد فانتصر المؤمنون حتى فتحوا مشارق الارض ومغاربها وسارت جيوشهم حتى بلغت اقاصي المعمورة، وقد كان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اذا ارسل جيوشه للغزو عرفهم بما وعدهم الله ليتقوا بالصبر ويستيقنوا بالظفر۔ ومن الوعد المطلق قوله سبحانه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ بھی جو ہے وہ مطلق وعدے کی مثال ہے۔ وقد تحقق الوعد فانتصر المؤمنون، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعد ہے کہ وعدہ ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو اللہ تعالیٰ زمین میں حکومت عطا کریں گے، تو یہ وعدہ پورا ہوا اور مسلمان فتح یاب ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے مشرق و مغرب کو زیر کر لیا اور ان کے لشکر چلتے چلتے دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کرتے تو انہیں اللہ کے ان سے کیے ہوئے ان وعدوں کو بتلاتے تاکہ وہ صبر کریں، صبر کے ساتھ تقوی اختیار کریں اور اپنی کامیابی کا انہیں یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو ہے یہ بھی مطلق وعدے کی مثال ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ اما الوعد المقید فهو ما كان فيه شرط كشرط التقوى وشرط الصبر وشرط نصرت دین اللہ وما شابہ ذلك۔ بہرحال جو مقید وعدہ ہے، مقید وعدہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شرط ملحوظ ہوتی ہے، تقوی کی شرط جیسا کہ صبر کی شرط، اللہ کے دین کی نصرت کی شرط اور ان جیسی دیگر شرائط۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ وقال تعالی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وقال تعالی ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ وقد وعد اللہ المؤمنین بالنصر بشرط الصبر كما قال تعالی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو ہے مسلمانوں سے مومنین سے مدد کا وعدہ فرمایا بشرطے کہ وہ صبر کریں، ثابت قدم رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کی شرط کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مطلق وعدہ کی مزید کچھ مثالیں اور مقید وعدہ کی جو ہے وہ تفصیل آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 مقید وعدہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 مطلق اور مقید وعدہ کی ایک مثال ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔